ایسا عشق ہے اردو زبان کا، مزہ گھلتا ہے لفظوں کا زباں پر کہ جیسے پان میں مہنگا قوام گھلتا ہے، نشہ آتا ہے اردو بولنے میں۔ آسماں کچھ بھی نہیں اب تیرے کرنے کے لیے، میں نے سب تیاریاں کر لی ہیں مرنے کے لیے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو۔ نہیں ہے کوئی چیز نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ بڑے شائستہ لہجے میں کسی سے اردو سن کر کیا نہیں لگتا کہ ایک تہذیب کی آواز ہے اردو، کہ ایک تہذیب کی آواز ہے اردو۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ اردو وہ زبان ہے جس نے الفت و اخوت کا درس دیا، جس نے رواداری سکھائی، جو درد دل کا اظہار کا ذریعہ بنی، اور پھر اس درد کا درما بھی اس نے پیش کیا، جس کے لفظ لفظ میں والہانہ پن اور مٹھاس ہے۔ اردو نے کٹھن حالات میں بھی اپنے ہم وطنوں کو قومی یکجہتی اور محبت کے ترانے سنائے۔ یہ وہ زبان ہے جس نے احتجاج بھی کیا اور اتحاد کی تعلیم بھی دی، سرپروشی کی تمنا کا اظہار بھی کیا اور بازوئے قاتل کی طاقت کو للکارا بھی، جس نے غزل جیسی معروف صنف سے دنیائے ادب کو واقف کروایا۔ اردو نے جہاں شاہوں کے دربار میں رسائی حاصل کی، وہیں بازاروں اور گلیوں میں بھی ہر دل عزیز رہی۔ اسے ہندوستانی اور ریختہ جیسے ناموں سے بھی یاد کیا گیا۔ ولی کا کلام دیکھنے کے بعد دہلی کے فارسی کو شاعروں نے محسوس کیا کہ اس زبان میں شعر کہا جا سکتا ہے، چنانچہ فارسی کو شاعر اردو میں شعر کہنے لگے۔ پہل انہوں نے اس زبان کو ریختہ کہا، اور خزیم جو شاعر سے ابتدائی آبرو آرزو، یہ مرزا مظہر جانے جانا، یہ فارسی کے شاعر سے انہوں نے اردو میں بھی شاعری کی۔ اردو نے دنیائے ادب کو جہاں میر و غالب جیسے شعراء دیے ہیں، وہیں پریم چند اور کرشن چندر جیسے نثر نگاروں کو بھی متعارف کروایا۔ اردو نے مذہب، ذاتوں اور فرقوں کی تفریق مٹاتے ہوئے تمام کو گلے لگا کر اپنے زندہ رہنے کا ثبوت پیش کیا۔ ہندی ہندوؤں کی زبان ہے اور اردو مسلمانوں کی، یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ اردو پہ ہرگوپال تفتہ اور دیا شنکر نسیم کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہندی پہ رسخان کا۔ وارث اور فرید نے پنجابی کو جلا بخشی ہے تو امیر خسرو نے اودھی میں بھی رس گھولا ہے۔ یہ تو بٹوارا ہے، مذہب اور زبان کے نام پہ لوگوں کو بانٹا جا رہا ہے۔ اس وقت آپ خاموش رہیں مرزا، اس مشاعرے میں کچھ انگریز بھی شامل یہ انہی انگریزوں کی چال ہے۔ یہ بٹوارا زبان کا نہیں، لوگوں کو بانٹا جا رہا ہے، ورنہ کوئی زبان کسی مذہب کی جاگیر نہیں ہے۔ اس بات سے ہم قطعی انکار نہیں کر سکتے کہ اردو ایک زندہ زبان تھی، ہے اور رہے گی بھی۔ دیکھیے، اردو زبان کا مستقبل بہت محفوظ ہے۔ اس کی وجہ بہت سمپل سی ہے کہ زبان کی چاشنی، اور اگر کوئی ایک بار کوئی ایک شعر سن لیتا ہے، اس کو زبان نہیں بھی آتی ہے تو اس کو وہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرا شعر بھی آپ اس کو سنائیں۔ اور اس سلسلے میں ہمارے جو اگر آپ دیکھیں کہ میڈیا نے بہت مدد کی ہے، اگر آپ نیوز بھی سنتے ہیں تو اس میں اردو کے بہت سے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اردو زبان دنیا کی تیسری سب سے مقبول زبان کہی جاتی ہے۔ ہندوستان جہاں اس کی پیدائش ہوئی، آج بھی عوامی رابطے کی زبان ہے۔
اردو کئی برسوں تک ہر خاص و عام کا ذریعہ تعلیم رہنے کے باوجود آج کچھ زبوں حالی کا شکار ہے۔ آج اردو زبان بولنے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اردو کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد میں کافی کمی واقع ہوئی ہے۔ مغربی تہذیب نے دنیا کے بیشتر ملکوں پر اپنا اثر چھوڑا، خاص طور پر انگریزی زبان نے تعلیم کے میدان میں۔ اس زبان کی افادیت کا ذکر بذات خود سر سید اور مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا، مگر اس بات سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ اردو ذریعے تعلیم کی اب قطعی ضرورت نہیں رہی درست نہ ہوگا۔ مادری زبان میں تعلیم کی افادیت پر بیشتر ماہرین تعلیم زور دیتے ہیں، اور اسی لیے تعلیم کو ایک حق کی شکل دینے والے قانون نے بھی اس کی حمایت کی ہے۔ خاص طور پر بنیادی تعلیم مادری زبان میں ہی دی جانی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مادری زبان ابتدائی تعلیم کے لیے تو بہت ضروری ہے، کیونکہ بچہ جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کو دوسرا ایکسپوزر یا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کا جو ایک وکیبلری ہے اور ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ مادری تعلیم تک ہی، مادری زبان تک ہی محدود ہوتی ہے۔ اور مادری زبان میں اگر تعلیم دی جائے تو بچے کی جو نشو و نما ہے اس میں بہت مدد ملتی ہے۔ تو میرا اپنا یہ خیال بھی ہے اور میں بہت یقین بھی ہے مجھ کو کہ اگر مادری زبان میں ابتدائی تعلیم دی جائے اور مادری زبان کے ساتھ ساتھ دوسری زبانوں کو بھی بیچ میں کہیں انٹروڈیوس کیا جائے تو اس تعلیم کی جو ایک فاؤنڈیشن اساس ہے وہ بہت اچھی طرح سے پڑ سکتی ہے۔ 2009 کے بل کو لے کے جو معاملات اور تبادلہ خیال ہوئے، اس سے یہ چیز سرکار نے بھی تسلیم کر لی ہے اور ماہرین کی بھی رائے یہی ہے کہ بنیادی سطح کی تعلیم مادری زبان میں دینے سے بچے کی شخصیت پر ایک اچھا اثر پڑتا ہے، وہ اپنی ثقافتی قدریں بھی سیکھتا ہے، اور اس طرح سے ہمارے معاشرے میں ہر سماج کے حصے کو اپنی ثقافتی قدریں، اپنی زبان اور دوسری چیزوں کو برقرار رکھنے میں کا موقع ملتا ہے۔ ہندوستان میں اردو زبان کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی ابتدا تقریباً 300 سال پہلے ہوئی۔ اس زمانے میں تعلیم حاصل کرنے کا مقصد عام طور سے مذہبی معاملات کو جاننا تھا۔ اونچے طبقے کے لوگ یعنی شرفا مشرقی تعلیم یعنی عربی اور فارسی زبان پڑھنے کا شوق رکھتے تھے۔ یہ تعلیم بھی اردو کے ذریعے ہی ان تک پہنچتی۔ اردو جو ہے اس کی ابتدا آپ دیکھیں تو جس ماحول میں ہوئی تھی وہ اردو بازار اور لشکر کی زبان تھی، اس کے معنی بھی یہی ہیں، یعنی مختلف زبانیں بولنے والوں کا جب ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور زندگی گزارنے کے مواقع آئے تو ایک نئی زبان نے، اور وہ زبان جو ہے وہ ایک ایسی منزل پر پہنچی جہاں جو اس زمانے کے شرفا کہلاتے تھے انہوں نے اس کو اپنی تہذیبی روایت اور تہذیبی اظہار کا ذریعہ بھی بنا لیا۔ تو یہ زبان یہاں پیدا ہوئی، اور چونکہ اس کا رشتہ فارسی سے تھا کہ اس میں فارسی الفاظ زیادہ آ گئے، تو ظاہر بات ہے اس کی تعلیم پہلے تو خود بخود سوسائٹی میں ہوئی ضرورت کے لحاظ سے، پھر اس کے بعد اس زبان کو عورتوں نے جو اپنایا ہے تو یہ کچھ لوگوں کی مادری زبان بنتی گئی، اور گھریلو تعلیم گویا بغیر کسی مکتب کے اس ہوتی گئی اور اس کی نشو و نما ہوئی ہے۔ اور یہ کام بہت پہلے سے یعنی تقریباً 13ویں اور 14ویں صدی سے شروع ہو چکا تھا، اور 14ویں صدی میں جب امیر خسرو کا زمانہ آیا ہے اس وقت تک اردو اچھی خاصی طور پر پروان چڑھ گئی تھی، اور بچوں کو سکھانے کے لیے امیر خسرو سے خود ایک قاعدہ منسوب ہے۔ اب دیکھیے کہ امیر خسرو کا انتقال 1325 میں ہوا ہے، اس سے پہلے انہوں نے لکھا ہے، ان کی مشہور کتاب ہے خالق باری۔ خالق باری پہلا قاعدہ ہے جو اردو سکھانے کے لیے کہا گیا۔
مدرسوں کے ذریعے اسکولی تعلیم کا سلسلہ 19ویں صدی میں اپنے عروج کو پہنچا۔ 1781 عیسوی کلکتہ میں محمڈن کالج آف کلکتہ کا قیام عمل میں آیا، جو اب عالیہ یونیورسٹی بن گیا ہے۔ اسی طرح دلی میں 1792 عیسوی میں مدرسہ غازی الدین کا آغاز ہوا، جسے اب ذاکر حسین کالج کے نام سے جانا جاتا ہے، جو پہلے دلی کالج کے نام سے موسوم تھا۔ اس اسکول کی تاریخ بہت پرانی ہے، 1692 میں یہ شروع ہوا تھا، اور آج اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ یہ تقریباً 300 سال پورے کر چکا ہے اپنے۔ 1857 کا ذکر یہاں لانا ضروری ہے اور 1947 کا۔ دونوں ہی دور میں اس اسکول کے اوپر کافی نقصانات ہوئے۔ یہاں کی لائبریری اور دوسرے جو ڈاکومنٹس تھے ان کا بھی نقصانات ہوئے تھے۔ جہاں تک اینگلو عربک اسکول کا اردو سے جو تعلق ہے وہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ اس کا ماضی۔ شروع میں مدرسے میں عربک، پرشین اور اسلامک اسٹڈیز کی پڑھائی ہوتی تھی، اور یہ ثبوت ملتا ہے کتابوں سے، چاہے وہ مالک رام کی کتاب ہو قدیم دہلی کالج، یا مولوی عبدالحق کی کتاب ہو مرحوم دہلی کالج، اس سے یہ ثبوت ملتے ہیں کہ وہاں پہ ذریعہ تعلیم اردو تھا۔ 1825 میں جب دلی کالج کا قیام عمل میں آیا، وہاں پہ 2 سیکشنز بنائے گئے، ایک اورینٹل سیکشنز اور ایک ویسٹرن سیکشنز۔ اورینٹل سیکشن میں اردو، عربک، فارسی وغیرہ کی پڑھائی، ادب کی پڑھائی ہوتی تھی، اور ویسٹرن سیکشن میں سائنس، لا، میڈیسن وغیرہ کی پڑھائی ہوتی تھی، اور کتابوں سے ملتا ہے کہ میڈیم آف انسٹرکشنز جو تھا وہ اردو تھا۔ ڈاکٹر عبدالحق صاحب اور مالک رام صاحب کی فہرست کے مطابق قدیم دلی کالج نے 133 کتابیں اس اعلیٰ مضمون پر یا عصری علوم پر تیار کی تھی، جس میں فزکس، کیمیا، حیاتیات، نباتیات، حیوانیات، زراعت، طب، انجینئرنگ، ریاضی، مساحت، الگورتھم، اس طرح کے عنوانات پر۔ اردو ذریعے تعلیم کا سنہرا دور 19ویں صدی سے شروع ہو کر 20ویں صدی کے وسط تک کہا جا سکتا ہے، جب اردو زبان کے ذریعے تمام مذاہب کے لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے اور ہر طبقے کے لوگ اسی زبان کے ذریعے تعلیم پاتے تھے، اور اس طرح اردو زبان اس وقت پورے ملک کی زبان تصور کی جاتی تھی۔ اب ہمارے بچپن کا حال دیکھیے، ہم حیدرآباد میں ہی پیدا ہوئے کہ یہاں ہر چیز اردو میں تھی، سوائے اردو کے یہاں کوئی چیز ہوتی نہیں تھی۔ دکانوں کے سارے بورڈ اردو میں، کوئی تیلنگی نہیں، کوئی انگریزی نہیں، کچھ نہیں، شاید کہیں کچھ انگریزی میں لکھا ہو تو لکھا ہو، انگریزی بھی لکھتے تھے تو اردو میں۔ آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ دکان کسی نے کھولی اور بہت بڑا بورڈ لگایا فلاں الیکٹرک کنٹریکٹر، تو الیکٹرک کنٹریکٹر لوگ پڑھ نہیں سکتے تھے، الکڑک کنڑا کڑ پڑھتے تھے، تو کیونکہ اس کے رواج ہی نہیں تھا، تو انگریزی یہاں نہیں چلتی تھی، دفتر پورے اردو میں چلتے تھے، تعلیم میڈیسن کی، انجینئرنگ کی سب اردو میں ہوتی تھی، رکشے والے، ٹانگے والے، دکاندار، مزدور، ہر شخص اردو بولتا تھا، ہر دفتر کی نوٹس بورڈ اردو میں تھا، دفتروں میں جائیں تو ساری مثلیں اردو میں تھیں، انگریزی کسی کو آتی ہی نہیں تھی، حتیٰ کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمارے بچپن میں اس کو لاؤڈ اسپیکر کو اعلی مکبر الصوت بولتے تھے، ہم 10-11 برس کی عمر سے 15-16 برس کی عمر تک اعلی مکبر الصوت بولتے رہے۔ انگریزوں نے اردو کو فروغ دیا کیونکہ پورے ہندوستان میں اپنی بات کو چلانے کے لیے ان کو ایک وسیع ہندوستانی زبان کی ضرورت تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے عدالتوں میں اردو رائج کی، پورے قوانین کا اردو میں ترجمہ کیا، اور مدرسوں میں اردو رائج ہوئی۔ علی گڑھ میں بھی اردو تھی، مگر علی گڑھ کا میڈیم ہمیشہ انگریزی تھا، اردو پڑھائی جاتی تھی۔ جامعہ ملیہ کا میڈیم کچھ دنوں تک رہا۔ اس وقت تو شروع میں تو خالی اردو تھا، اور ہر چیز اردو پڑھائی جاتی تھی، تو تب تو کوئی دقت نہیں محسوس ہوئی۔ میرے فادر وہ بھی اردو پڑھے ہیں، اور
انہوں نے تو سٹارٹ کیا میرے خیال میں مسجد میں جا کے پڑھنے. ہاں تب تو مسجد میں جاتے تھے. اردو کتابیں پڑھی ہیں. اس وقت منشی پریم چند ان کی کتابیں سٹوریز میں ان کا نوٹ کرتا رہتا تھا کیسے لکھتے ہیں وہ اپنا ہینڈ رائٹنگ ان کا. وہ کوشش کرتا تھا کہ اس کو نقل کرنے کی کوشش کرتا تھا پر ویسا لکھ نہیں سکا کبھی. پریوار میں ایک پرمپرا سی چلائی. ہمارے دادا جی نے بھی 8ویں تک اردو پڑھی. وہ تو اب تک مرتے دم تک اپنے دستخط اردو میں ہی کرتے تھے. اچھا. اور ہم سے کہتے تھے بھائی پڑھ لیا کرو یہ بھاشا اچھی ہے. میرے پتا جی نے مجھے سن 70 میں ایک کتاب لا کے دی, ہندی اردو ٹیچر. دہلی پستک بھنڈار سے وہ کتاب اس سمے آتی تھی 2 آنے یا 3 آنے کی. تو وہ سن 70 سے میں نے اسے اب تک اپنے پاس رکھا اور میں کبھی کبھی پڑھتا تھا. تو میں جب پڑھتا تھا تو بیچ میں میرے پتا جی مجھے کہا کرتے تھے بھائی اردو زبان تو سارنگی بجانے کی طرح ہے. تو میں نے کہا جی کیسے؟ تو کہنے لگے جیسے سارنگی جب کوئی بجاتا ہے بڑی سندر لگتی ہے, اچھی لگتی ہے, بڑی میٹھی ہوتی ہے. اردو زبان میٹھی ہوتی ہے. اردو ذریعہ تعلیم کی تاریخ بہت طویل ہے. اس میں کئی طرح کے اونچ نیچ آئی ہے. ماضی میں ایک اور ماحول تھا, آج ایک اور ماحول ہے. کبھی اعلیٰ تعلیم کا یہ ذریعہ بنی تو کلچر کی زبان تھی. ملک میں اس کا عام طور پر استعمال تھا. دفاتر میں, مقامی دفاتر میں, درسگاہوں میں, ہر جگہ یہ زبان استعمال ہوتی تھی. کلچر کی زبان تھی. تو ایسے میں اردو ذریعہ تعلیم کے مدارس بہت آسانی کے ساتھ طالب علم بھی وہاں حاصل ہوتے تھے اور اعلیٰ درجے کے اساتذہ ان مدارس کو نصیب تھے. اردو ذریعہ تعلیم کا زوال انگریزوں کے زمانے میں شروع ہوا جب انہوں نے انگریزی تعلیم کو فروغ دینا شروع کیا اور دوسری جانب ان تمام مدارس کو مالی امداد دینا بند کر دیا جو مشرقی تعلیم سے وابستہ تھے. ابتدا میں عوام نے حکومت کے اس اقدام کی مخالفت کی. یہ معاملہ بنگال اور دلی دونوں جگہوں میں پیش آیا. بنگال میں برہمنوں نے اس کی مخالفت کی جو بہت دیر پا ثابت نہیں ہوئی اور انگریزی ذریعے تعلیم عام ہو گئی اور انگریزی کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کا رجحان عام ہوتا چلا گیا. آج جو ہم ایک طرح کا رجحان دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنی مادری زبان میں بچوں کو تعلیم دینے کے بجائے انگریزی زبان کے اسکولوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ جہاں تک میرا خیال ہے وہ یہی ہے کہ انگریزی زبان کے ذریعے تعلیم دینے والے اسکولوں کے پاس جو وسائل ہیں اور جس طرح سے وہ تعلیم و تربیت دیتے ہیں اس طرح کے مواقع اور وسائل اور آسائشیں بچوں کو مادری زبان کے اسکولوں میں چاہے وہ سرکاری ہوں چاہے وہ نجی ہوں نہیں مل پا رہے ہیں. دہلی اور آس پاس کے علاقوں میں مسلمانوں نے خاص طور پر مخالفت کی. ان کا خیال تھا کہ مسلمان نوجوانوں کو دین سے جدا کرنے کی یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے. جیسے مولوی عبدالحق نے اپنی کتاب مرحوم دلی کالج میں ذکر کیا، یہ بدگمانی کچھ بیجا بھی نہ تھی. جب لڑکے انگریزی مدرسوں میں داخل ہوئے اور نئی نئی باتوں کے بارے میں سنا اور پڑھا تو وہ جس قسم کی گفتگو کرنے لگے اس سے پرانے خیال کے لوگوں کو بدگمانی کا موقع ملا. اسی وجہ سے مسلمان طلباء کی تعداد انگریزی شعبے میں اکثر کم ملی. ہم نے انگریزی کو شروع میں آزادی کے بعد بہت نیگلیکٹ کیا، یہ سوچ کے کہ یہ زبان کسی اور کی ہے اور شاید ہم کو اپنی زبان ہی کی طرف توجہ کرنی چاہیے یا اپنی زبانوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے جو ہندوستانی زبانیں ہیں. بیسویں صدی کے وسط میں تقسیم وطن کا سانحہ پیش آیا. ہندوستان میں اردو ذریعے تعلیم کو ایک نئے مرحلے سے گزرنا پڑا. ملک کی پہلی حکومت کے تعلیمی نظام نے
ہندی زبان کو بنیادی تعلیم کی سطح پر فروغ دینے کی شروعات کی اور شمالی ہند کے تمام اسکولوں میں اردو کے مقابلے میں ہندی زبان کو زیادہ پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ سرکاری سرپرستی کی وجہ سے یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ حکومت کی جو حکمت عملی رہی ہے، خاص طور سے یو پی کی حکومت کی، وہ جان بوجھ کر یہ رہی ہے کہ اردو کو ختم کر دو، اور انہوں نے آزادی کے بعد ہی فوراً یہ اعلان کر دیا کہ یو پی میں کسی کی زبان مادری زبان سوائے ہندی کے کوئی نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ بھی جو اس وقت 15 اگست تک اردو بول رہے تھے اور اردو میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، ان کی زبان بھی ہندی، اور انہوں نے اسکولوں میں اردو کو ختم کر کے ہندی شروع کر دی، اور آج تک اردو سرکاری اسکولوں میں کہیں نہیں ہے۔ 50-60 برس کی محنت کے بعد یو پی میں اور راجستھان میں اور مدھیہ پردیش میں، ناردرن انڈیا میں ہندی عام بول چال کی زبان ہوئی ہے، لیکن آج بھی اردو کے الفاظ اور اردو کے اشعار اور اردو کی کہاوتیں آج بھی اس میں شامل ہیں، اس کا مزاج ہے۔ لیکن جب سے انگریزی ذریعہ تعلیم کو فیشن کے طور پر اور اپنی سماجی حیثیت کو ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا گیا ہے، اب گاؤں گاؤں میں نرسری انگلش میڈیم نرسری اسکول کھولے جا رہے ہیں، اساتذہ ملیں یا نہ ملیں۔ کچھ ہی دنوں میں ہندی کا وہی حشر ہونے والا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، اس کے باوجود کہ اسٹیٹ کی ساری مشنری اس کے سپورٹ میں لگی ہوئی۔ موجودہ دور میں اردو زبان صرف اور صرف مسلمانوں کی زبان سمجھی جانے لگی ہے۔ مسلمانوں کا خوشحال طبقہ اردو ذریعہ تعلیم کو چھوڑ کر انگریزی ذریعہ تعلیم کی طرف مائل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ ان علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی کثیر تعداد موجود ہے، اردو کے ذریعہ تعلیم دینے والے سرکاری اسکول بھی پائے جاتے ہیں، مگر ان اسکولوں میں بھی اردو زبان کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی تعداد کچھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ آج کل لوگ اپنے بچوں کو اردو میڈیم میں شاید نہیں بھیج پاتے ہیں کیونکہ اسکولوں کی کمی ہے، اور اردو کے لیے اور ان بچوں کے لیے کہ جو اردو بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں، اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ اور اسکول مہیا کیے جائیں ان لوگوں کو جہاں پر اردو بولنے والے یا جن لوگوں کی مادری زبان اردو ہے، ان علاقوں میں اردو اسکولز بھی ہونے چاہیے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی کوشش ہے کہ جو ابھی تک ہم نے اسکول کھولے ہیں وہ ان کا نمبر تو بہت کم ہے، ناقص ہے، اور لیکن جہاں بھی یہ لوگ اردو بولنے والے موجود ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اردو میڈیم سے پڑھیں، ہماری کوشش ہے کہ ہم ان جگہوں پر اردو میڈیم اسکولز قائم کریں۔ اردو کے ذریعے تعلیم دینے والے خانگی اسکولوں کی حالت تو اور بھی بدحال ہے، جس کی خاص وجہ وسائل کی کمی ہے۔ ایک اور اہم وجہ یہاں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی معاشی پسماندگی ہے۔ بیکورڈ ایک علاقہ ہے، اکنومیکل بھی ہے، سوشلی بھی ہے، ایجوکیشنلی بھی ہے، تو وہاں ہم نے ایک چیز یہ پائی کہ ہمارے بچے جب گھر جاتے ہیں تو وہ اسٹڈی نہیں کر پاتے، اور ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ ان کو اس لائق جو فیسلٹیز ہیں وہ ان کو مہیا نہیں کرا پاتے، تو جس کے وجہ سے ہم نے پھر اپنے اسٹاف کو ہی آمادہ کیا، اور اس سلسلے میں یہ بھی یہاں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم ایکسٹرا کلاسز جو ہمارے ٹیچرز لیتے ہیں اس کا کوئی پیسہ، کوئی معاوضہ ہم ان کو نہیں دیتے ہیں، وہ صرف خدمت خلق اور قوم کے جذبے کے تحت اور اردو کی محبت کے تحت وہ اس کام کو کر رہے ہیں۔ نجی طور پر چلائے جا رہے اسکولوں کا نصاب وہی ہے جو سرکاری اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، مگر اردو کے ذریعے پڑھانے والے اساتذہ کی کمی کے باعث ان اسکولوں کا تعلیمی معیار گھٹتا جا رہا ہے۔ اردو کی ٹیچرز کی ہمیشہ دقت رہی ہے، بہت دقت رہی ہے، کمی ہے۔ اردو میڈیم ٹیچر کے طور پہ تو بہت کم آ رہے ہیں، وہ بس یہ اسی طرح سے کام چل رہا ہے کہ جو بھی نون ہے جن کو اردو نوئنگ ٹیچر کو ڈپیوٹ کر دیا جاتا ہے کہ آپ یہ جو بھی میتھس لیں یا سائنس لیں، جن کو بھی تھوڑی بہت اردو آتی ہے ان کو
डिप्यूट कर दिया जाता है। जो उर्दू वाले बच्चे हैं जो बिल्कुल बेसिकली उर्दू बैकग्राउंड से आए हैं, उनको कंप्यूटर पे बैठने में प्रॉब्लम होती है, फिर उनको बुक्स इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं उस चीज़ की जिसके लिए वो चाहते हैं पढ़ना। तो और अगर वो और भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उर्दू में तो टर्मिनोलॉजी में उनको प्रॉब्लम होती है। हमें उर्दू को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए, वो लैंग्वेज इतनी अच्छी है और उसको बढ़ावा देने के लिए टीचर्स हमें और ऐसे रखना चाहिए जो बच्चों की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, समझ के उन्हें पढ़ाएं। और जैसे कि हम ही लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं तो हम इंग्लिश में ज़्यादा उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसी तरह कुछ टीचर्स ऐसे आए जो उर्दू में भी उन्हें बढ़ाएं आगे। उन स्कूलों में ये भी देखने को मिला कि 1ली से 8वीं तक की जमात में बच्चों की तादाद अच्छी खासी होती है, मगर सानवी तालीम की सतह पर बच्चों का रुझान अंग्रेज़ी ज़रिए तालीम की तरफ माइल होने लगता है। इस सिलसिले में जब हमने तलबा और असातिज़ा दोनों से गुफ्तगू की तो पता चला कि उर्दू ज़ुबान के ज़रिए साइंस और रियाजी की तालीम देने में दिक्कत पेश आती है, क्योंकि बाज़ार में मियारी किताबें दस्तयाब नहीं होती। उर्दू मीडियम से साइंस पढ़ाना एक बहुत दिक्कत की बात है, और दूसरी बुक्स जो अवेलेबल हैं उसमें उर्दू इतनी सकील लिखी हुई है कि वो पहले हमारे ही समझ में नहीं आती, तो बच्चों के समझ में आना काफ़ी दुश्वार है। वो अगर उसको आसान ज़बान में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। साथ ही मैं एक चीज़ और भी उर्दू मीडियम की बुक्स में कमी मैंने देखी है कि इसमें टर्मिनोलॉजी, साइंस की स्पेशली टर्मिनोलॉजी अगर इंग्लिश में दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बच्चों के भी समझ में आएगा, और फ्यूचर में वो अगर इंग्लिश मीडियम में ऑप्ट करते हैं तो उनके लिए और आसानी हो जाएगी। और वो डिफ़िकल्टी बेसिकली लैंग्वेज की है कि एकदम से उनका जो इंग्लिश का वो मयार है वो इतना नहीं है उर्दू मीडियम के बच्चों का जितना कि उनका उर्दू में पकड़ है, और हमें ट्रांसलेशन मेथड एट टाइम्स यूज़ करना पड़ता है उसके लिए। और वोकैबलरी में बच्चे बहुत वीक होते हैं, तो मीनिंग हम लोग अक्सर उर्दू में बताते हैं उन्हें, फिर उसके बाद दोबारा इंग्लिश में बताते हैं और यही कहते हैं कि आप लिखिए इसे और समझिए और पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि सवाल तो आपको सब इंग्लिश में ही देने होंगे। अपनी मादरी ज़बान में स्कूल में तालीम हासिल करके आगे अपनी आला तालीम जो है ना किसी भी ज़बान में जारी रखता है तो इट विल बी अ वेरी बेनिफिट फॉर हिम। मेरी बुनियादी तालीम मदरसे से हुई है, दारुल उलूम अहले सुन्नत तदरीसुल इस्लाम बशडीला करके मदरसे का नाम है। वहाँ मैं 5वीं दर्जे तक तालीम हासिल किया। 6वीं क्लास में जब गए तो हमें बहुत परेशानी महसूस हुई अंग्रेज़ी के मामले में और हिंदी के मामले में भी। मदरसे के छोड़ने के बाद जब मैंने स्कूल में दाखिला लिया जैसे, तो सबसे बड़ी परेशानी जो आई इंग्लिश में आई। इतनी परेशानी आई कि लिखना और पढ़ना भी दुश्वार था, लिखना भी अच्छे से नहीं आती थी 6 क्लास में एडमिशन लेने के बाद में। हमारे कोर्स के मुताबिक ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा कि अगर हम प्योर उर्दू अगर उसे पढ़ना चाहेंगे तो ये हमारे लिए बहुत दिक्कत होगा। लेकिन जहाँ तक हमारे लेक्चरर्स की कोशिश रहती है कि वो हमें उर्दू में पढ़ाते हैं और साथ साथ हमारे इंग्लिश में भी तालीम देते हैं। हमको जो सजेस्ट की गई हैं बुक्स MBA के कोर्सेज़ के लिए, वो 2nd सेमेस्टर के लिए या फिर 1st सेमेस्टर के लिए, वो इंग्लिश मीडियम में पूरी 8-10 जो आथर हैं उनकी बुक्स हमको बताई गई हैं कि आप ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, लेकिन उनमें एक भी उसका ट्रांसलेशन या फिर उर्दू जैसी एक भी बुक नहीं है। निसाब तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मुकम्मल मवाद नहीं मिलता, और माहिर असातिज़ा की कमी है, उर्दू के माहिर असातिज़ा की कमी है। वो तमाम फ़नी किताबों को ख़ास तौर से जो उर्दू में दस्तयाब हैं उनको यकजा करें ताकि उन तक दस्तरस हासिल करना मुश्किल ना हो, और उनको लाइब्रेरी के शक्ल में नेट पर डाल दें ताकि उर्दू से महब्बत रखने वाला या उर्दू ज़बान बोलने और समझने वाले के लिए ये कोई दुश्वार मरहला ना हो। जो हमारे डिस्टेंस की किताबें या फिर वो जो भी किताबें हमारी यूनिवर्सिटी ने तर्जमे किए हैं तो उनको भी अगर अपनी साइट पे डाल दिया जाए तो वो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आसानी होगी, हम उन तक रसाई हासिल कर पाएंगे। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक आज हिंदुस्तान में तकरीबन 35 लाख से भी ज़ायद बच्चे पहले दर्जे से 8वीं जमात तक उर्दू से तालीम हासिल कर रहे हैं। इनमें लड़कियों की तादाद तकरीबन 55% और लड़कों की तादाद 45% है। उर्दू के ज़रिए तालीम फराहम करने में मुल्क की 4 रियासतें महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरे फहरिस्त हैं।
ان صوبوں میں اردو کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد 80% پائی جاتی ہے۔ اردو ذریعے تعلیم کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے وقت منعقد ہونے والے اہلیتی امتحانات میں بھی دشواری پیش آتی ہے، کیونکہ یہ امتحانات عام طور سے انگریزی زبان میں ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں اساتذہ صاحبان اور اسکول کے ذمہ داران سے ہم نے بات کی۔ اردو میڈیم میں پڑھنے والے بچے جو ہیں اس وقت ان کے اندر اسی بات کی احساس کمتری ہے کہ وہ انگریزی زبان کو بہتر طور پہ نہیں جانتے، اس لیے ان کو آگے تعلیم کے لیے کئی دشواریاں پیش آتی ہیں، کئی ان کو مشکلات ہوتی ہیں، چونکہ انگریزی زبان سے بہتر طور پہ واقف نہیں ہوتے۔ تو ہمارے جو اردو میڈیم اسکولز ہیں ان کے اندر انگریزی زبان کو بہتر طور پر ان کو سکھانا چاہیے، علاقائی جو زبانیں ہیں ان میں بھی بہتر ان کو مہارت آپ کے حاصل ہونا چاہیے۔ تو انٹیلیجنس تو انہرنٹ کیریکٹرسٹک ہے اس کی، وہ تو اگر اس کے پاس ہے آئی کیو تو وہ کر لے گا، وہ چاہے انگلش میڈیم سے ہو یا اردو میڈیم سے ہو۔ صرف فرق پڑتا ہے پریزنٹیشن میں، انٹرویو فیسنگ میں، انٹرویو دینے میں۔ وہاں پہ یقیناً اگر آپ فلوئنٹ نہیں ہیں تو تھوڑے بہت ہیزیٹیشنز تو ہوتے ہیں۔ جیسے IAS امتحان اردو میں ہو رہا ہے، تمام امتحانات کو بھی اردو میں کیا جائے تاکہ اردو کا فروغ حاصل ہو، اور جو زیر تعلیم اردو سے طلبہ جو ہے ان کی ہمت افزائی ہو۔ حکومت کو چاہیے کہ اردو کتاب میں جتنے بھی درس تدریس کے ہیں اس کو چھپانے کے لیے آؤٹر کو، رائٹر کو منتخب کرے اور ٹھوس اقدامات کرے تاکہ اردو تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے طبقے کے لوگ بھی آگے آئیں۔ ہندوستان میں اعلیٰ تعلیم کی شروعات 19ویں صدی کے وسط میں ہوئی۔ اس کا مقصد سائنس اور جدیدیت کو فروغ دینا اور مختلف قسم کے پیشوں کے لیے لوگوں کو تیار کرنا تھا۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں جو عام طور پر انگریزی سرکار نے کلکتہ، دلی، مدراس اور بمبئی جیسے بڑے شہروں میں قائم کیے اور ان کا ذریعہ تعلیم انگریزی رکھا گیا۔ 20ویں صدی کی شروعات تک اردو کے ذریعے اعلیٰ تعلیم دینے والے ادارے بہت کم نظر آئے۔ اس وقت کے شروع ہونے والے اداروں میں جامعہ عثمانیہ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ جامعہ عثمانیہ بنی تھی تو اس وقت وہ واحد اردو زبان تھی جو ہندوستان کی زبان ہونے کے باوجود ایک جامعہ کی زبان بن گئی تھی، اور لوگوں نے بڑی کوششوں کے بعد وہ مقام اس اردو زبان کو دلایا تھا۔ لیکن بقول ٹیگور ایمان قوی تھا، اس لیے وہ کامیاب رہے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ اردو ذریعہ تعلیم کے طور پر کامیاب رہے۔ ماضی میں اسی کے پیش نظر یہاں اردو ذریعہ تعلیم سے تعلیم ہوتی رہی، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے عثمانیہ یونیورسٹی کام کرتی رہی، اور اس زمانے میں جو تعلیم دی گئی، بہترین تعلیم دی گئی، اور اس سے بہترین ڈاکٹرز، انجینئرز اور تمام پیشوں میں لوگ اپنے بہترین خدمات انجام دیے۔ ہائر اسٹڈیز یا سیکنڈری لیول کی تعلیم جو ہے، یہ تو عثمانیہ یونیورسٹی نے آپ کو 50 برس پہلے کر کے دکھا دیا۔ فزکس بھی، اور میں نے خود وہ کتابیں دیکھی ہیں، اور اتنی آج بھی اس زمانے کی اردو ویسے مشکل تھی عام طور پہ ادبی زبان، لیکن عثمانیہ یونیورسٹی کی فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی کی جو کتابیں میں نے دیکھی وہ تو آج بھی ایسی اتنی آسانی سے پڑھی جاتی ہیں اور سمجھی جاتی ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اس وقت کیسے یہ کام ہوا۔ لیکن موجودہ دور میں ان اداروں میں بھی اعلیٰ تعلیم کو بذریعہ انگریزی فروغ دینے کا رجحان عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی خاص وجہ اردو زبان میں معیاری کتابوں کی عدم دستیابی اور بازار میں انگریزی کی مقبولیت کہا جا سکتا ہے۔ اردو میڈیم میں لوگ دلچسپی رکھتے ہیں اور اس کو پڑھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن اس میں دشواریاں یہ ہیں کہ وقت پر کتابیں نہیں مل پاتی ہیں۔ جیسے آج کل پولیٹیکل سائنس کی ایک کتاب ہے جو بازار میں اویلیبل نہیں ہے، نہ صرف بازار میں اویلیبل نہیں ہے بلکہ وہ کتاب NCERT میں بھی موجود نہیں ہے۔
بڑے شہروں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی ایک بڑی تعداد اعلیٰ تعلیم کے لیے انگریزی زبان کو ہی ترجیح دیتی ہے، چاہے ان کی مادری زبان کچھ بھی ہو۔ یہی رجحان مسلم بچوں میں بھی پایا گیا۔ وجہ صاف ظاہر ہے، اعلیٰ تعلیم دینے والے اداروں میں اردو کے ذریعے پڑھانے والے اساتذہ کا کم ہونا اور جدید مضامین میں اردو کی کتابوں کا نہ ہونا۔ اردو میڈیم میں مواد جو کہ عثمانیہ یونیورسٹی 50 سال پہلے 60 سال پہلے سائنسز کورسز کے لیے بہت بڑے تعداد میں بکس ٹرانسلیٹ کر کے پروگرام شروع کی تھی۔ اب 60 سال بعد وہ بکس اس وقت کے حساب سے وہ سوٹیبل تھے، اور کئی لوگ اس سائنس پروگرامس عثمانیہ یونیورسٹی سے کر کے بہت اچھے اچھے عہدوں پہ رہے ہیں، اور بہت سکسیسفل وہ ایکسپیریمنٹ تھا۔ لیکن اب وہ بکس شاید 60 سال بعد بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں ہوں گے، ایٹ لیسٹ سائنس کے کنٹیکسٹ میں۔ MBA جیسے یا MCJ جیسے کورسز میں کتابیں جو اویلیبل ہیں ان کی مدد سے اور کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور ان کو ترجمہ کر کے بھی پڑھا رہے ہیں ہمارے ٹیچر۔ یہ نہیں کہ ٹوٹل جو ہم دیکھتے ہیں تو معیاری جو ٹرانسلیشن وغیرہ وہ کر رہے ہیں اور کتابیں بھی لکھ رہے ہیں ہمارے اسٹاف ممبرس، یہ اچھی بات ہے۔ اس میں اہم وجہ یہ ہے کہ آج عالمی دنیا میں علم حاصل کرنے یا نوکری حاصل کرنے کے لیے یا کاروبار کرنے کے لیے انگریزی زبان کا ہی سہارا لیا جا رہا ہے۔ آج کے دور میں بھی مادری زبان میں تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے اور تعلیم حاصل کر کے بڑے بڑے مواقع حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے طلباء اردو زبان میں علم حاصل کر کے اس کو انگریزی میں منتقل کرنے کے قابل ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے طلباء کے کمیونیکیشن اسکلز انگلش میں بنیادی طور سے مضبوط ہونے چاہئیں۔ ترسیل کے لیے آج جو زبان استعمال کی جا رہی ہے معاشرے میں وہ انگریزی ہے، تو انگریزی سے بالکل نابلد ہونا ہم اردو میڈیم طالبات کے لیے مضر ہے، مہلک ہے، نقصان دہ ہے۔ تو انگریزی سے ہماری واقفیت ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک یہ بات بھی ہے کہ اگر ہم خود اپنے اردو زبان پر بھی مکمل دسترس رکھتے ہیں تو بھی مارکیٹ میں اس کی کامیابی ہوتی ہے۔ آج ہمارے خود اردو کے بہت سے ایسے طلباء ہیں جو مکمل طور پر اردو میں بھی خود کو ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہیں، بیان نہیں کر پا رہے ہیں، یا تو ان میں مقامی لب و لہجہ اور اس قدر لکنت ہے کہ وہ پوری بات کہہ نہیں پاتے، یا پھر بعض لوگ جو اردو میڈیم سے خالصتاً سائنس پڑھ کر نکلتے ہیں یا خالص دوسرے علوم و فنون کو حاصل کر کے نکلتے ہیں، تو اس میں اصطلاحات اس قدر ادق ہوتے ہیں اور سمجھ میں نہ آنے والی اصطلاحات ہوتی ہیں کہ سامنے والا جب وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو مارکیٹ کے لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو ہمیں مادری زبان میں تعلیم تو حاصل کرنی چاہیے، میں تو اس کی پرزور وکالت کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زبان پر دسترست ہونی چاہیے۔ آج کے دور میں اردو پڑھتے ہوئے ہمارے لیے لازمی ہوگا کہ ہر بات جو فنی ہے، ہر بات جو خالص علمی ہے یا خالص ایک پروفیشنل قسم کی بات ہے، تو اس کے لیے جو لفظ ہیں ان لفظیات سے ہم واقف ہوں، ان پر عبور حاصل کریں۔ ایک طالب علم BCom کر لیتا ہے اردو ذریعے تعلیم سے، تو وہ بھی ویسا ہی اہم ہے جیسے کہ انگریزی سے کسی نے BCom کیا ہو۔ لیکن اردو کے طالب علم کو چاہیے کہ کامرس کی جو اصطلاحیں ہیں جو عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں ملک میں، سماج میں، معاشرے میں اور بزنس میں، ان سے واقف ہو۔ جب وہ ان سے واقف ہو جائے گا تو پھر وہ کسی اور سے پیچھے رہ نہیں سکتا۔ اس طرح سے آپ دیکھیں تو چاہے کامرس ہو، آرٹس ہو یا پروفیشنل تعلیم، ان تمام موضوعات میں کوئی بھی طالب علم اردو سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پیچھے نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ زمانے کی ضروریات کی تکمیل کا قابل ہو۔ اسی وجہ سے اسکول سے جو طلباء اردو کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے ان اداروں کا رخ کرتے ہیں تو انہیں مختلف قسم کی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو اعلیٰ تعلیم کے ادارے ہیں ان کے پاس اساتذہ جو اچھے اپنے مضمون کو جاننے والے ہیں وہ کس زبان میں پڑھا پا رہے ہیں یا عام طور سے پڑھاتے ہیں، اور دوسرے جو اعلیٰ تعلیم کی کتابیں ہیں یا اعلیٰ تعلیم کی جہاں سے بچوں کو تمام قسم کی جانکاری مل سکتی ہے وہ کس زبان میں ہے، اور بازار میں خاص طور سے یا مارکیٹ میں
کس طرح کی زبان کو عام آدمی آج استعمال کر رہا ہے، چاہے پیشہ ورانہ معاملات میں یا اپنے اور دوسرے معاملات میں، اس کا بھی ہم کو خیال رکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم اعلیٰ تعلیم اردو کے ذریعے سے ہم دینے جا رہے ہیں تو تمام سہولتیں ان کو حاصل ہونا چاہیے، اور ان طلباء کے اندر، ان مدارس کے اندر، ان طلباء کے لیے وہ خود اعتمادی ان کے اندر پیدا کرنا چاہیے جو دوسرے بچوں کے اندر ہوتی ہے۔ ان کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو نکھارنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور مختلف جدید ذرائع جو وسائل ہیں، مختلف جدید طریقے ہیں، اس سے ان کو تعلیم دی جانی چاہیے۔ سچر کمیٹی نے بھی اپنی رپورٹ میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کی پسماندگی کی ایک اہم وجہ مسلم طبقے میں اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کی کمی ہے۔ سچر کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کی پسماندگی دور کرنے کے لیے مسلم طلباء میں جدید پیشہ ورانہ تعلیم کو فروغ دینا ضروری ہے۔ اسی مقصد کے تحت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی 9 جنوری 1998 کو پارلیمنٹ کے خصوصی ایکٹ کے تحت قائم کی گئی۔ یہ جامعہ اردو کے ذریعے ابتدائی تعلیم حاصل کر رہے بچوں کو اعلیٰ سطح کی تعلیم فراہم کرنے کے لیے مختلف روایتی کورسز کے ساتھ ساتھ کئی تکنیکی اور پیشہ ورانہ کورسز بھی چلا رہی ہے۔ اسکول تو ہمارے ہیں، کچھ اور اسکول بھی ہیں، اور کچھ مدارس سے بچے آتے ہیں، تو اسکول سے آنے والے بچوں کے لیے تو کچھ مواقع ہیں، کچھ اور مہیا کر دیے جائیں گے، لیکن یہ جو برجنگ آف دا گیپ ہے انڈر گریجویٹ کورسز کا، اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خاص طور سے پروفیشنل کورسز میں اردو کی کتابیں مواد مہیا کرنا میرے خیال سے ہمارا فرض ہوتا ہے، اور ہم کو کرنا چاہیے کہ کتابیں بھی مہیا کریں، مواد بھی مہیا کریں، اور ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں تاکہ وہ اردو میں پڑھ سکیں۔ پروفیشنل کورسز اس لیے بھی ضروری ہیں کہ پروفیشنل کورسز کرنے کے بعد ان کو نوکریاں آسانی سے مل سکتی ہیں، کیونکہ جو نوکریاں ہیں وہ تو پروفیشنل ایریا میں زیادہ ہی ہیں۔ ہم نے ابھی MCA شروع کیا، بہت اچھا سا چل رہا ہے، اور انشاءاللہ پہلا بیچ نکلے گا تو آپ کو اندازہ ہو ہی جائے گا کہ ان کو نوکریاں ملنے میں کوئی انشاءاللہ دقت نہیں ہوگی۔ اسکول آف کمپیوٹر سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہمارے یہاں BTech M.Tech انٹیگریٹ پروگرام چلتا ہے جو 6 سال کا ہے، اور اس میں ہم ایک ایگزٹ فراہم کرتے ہیں جو 4 سال بعد BTech کمپیوٹر سائنس میں لے کر کے بچہ مارکیٹ میں یا انڈسٹری میں جا سکتا ہے۔ اگر اس کو اس بیچ میں کوئی جاب فراہم ہو جاتی ہے تو وہ جا سکتا ہے، ایگزٹ کر سکتا ہے، اور اس کے 2 سال بعد وہ M.Tech کی ڈگری لے کر کے اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں MCA پروگرام ہے جس میں 2 ایگزٹ لے کر کے بچہ انڈسٹری میں جا سکتا ہے۔ ایک ایگزٹ کے بعد جو 1 سال بعد ہوتی ہے PGDIT، اور 2 ایگزٹ جو 2 سال بعد ہوتی دوسری ایگزٹ وہ MSc IT لے کر کے انڈسٹری میں جا سکتا ہے۔ موجودہ دور میں ہندوستان میں اردو ذریعے تعلیم کے جو حالات ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ گھر کو ہی آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، یعنی وہ طبقہ جس کی مالی و اقتصادی حالت اس ملک میں بہتر ہوتی گئی وہ اپنی مادری زبان سے دور ہوتا گیا، خواہ وہ اردو ہو، مقامی زبان ہو یا ہندی جو ہمارے ملک کی قومی زبان ہے۔ وہ انگریزی کا دلدادہ ہو گیا، اس لیے ذریعہ تعلیم بھی انگریزی ہوئی۔ درجے اول سے ہی صرف انگریزی ذریعہ تعلیم کو ایک بنیادی غلطی کہا جا سکتا ہے، جس کا تدارک مادری زبان میں تعلیم کو فروغ دے کر کیا جا سکتا ہے۔ اب تعلیم کو بنیادی حق کے طور پر تسلیم کر لیے جانے کے بعد اور ماہرین کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مادری زبان بچے کی نشو و نما میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، لہٰذا ذریعہ تعلیم بنیادی سطح پر خاص طور سے مادری زبان میں ہی ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی دوسری زبانوں کو سیکھنے سے طالب علم کو اپنے مقامی معاشرے سے وابستہ اور عالمی سطح پر تعلیم حاصل کرنے میں دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ طالب علم اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد دوسری زبانوں پر بھی مضبوط گرفت رکھیں، جس سے ان کی تعلیم
پورے طور پر مکمل ہو سکے اور وہ ملک و قوم کی تعمیر میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ میں اردو اس لیے سیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ اردو سب سے میٹھی زبان ہوتی ہے۔ جو اردو بولتا ہے اس کے چہرے پہ الگ سی رونق دکھائی دیتی ہے۔